میں تو آج یہ کہوں گا، یہ پیغام ہے کہ صبر کرنا سیکھو یار۔ آج کل عید کا موسم ہے تو بہت سارے ایسے غرباء کے بچے ہیں جو بیچارے بہت ساری امیدوں کو، بہت ساری جو ہے نا وہ تانگ لگا کے اپنے والدین پہ بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرے والد صاحب بھی میرے لیے یہ خریدیں گے، نیا جوڑا خریدیں گے، نیا جوتا خریدیں گے، لیکن باپ کی مجبوری اور پریشانی ان کی اس امید کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ تو میں کہتا ہوں نہ دیکھو امیروں کی طرف دیکھ کر کے، غریبوں دل نہ للچاؤ، میرے نبی کا فرمان سنو کتنا سونا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت پہ صبر کرے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ توکل اور صبر ہے کیا؟ اللہ پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ مسلمان کا جو ایمان ہے یہ ایمان بڑا مضبوط ہے، اور جب میں اور آپ اپنے ایمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دل یقین کریں بڑا ڈاڈا ہو جاتا ہے، دل کو بڑی تسکین ملتی ہے۔ اور جب ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اللہ پہ توکل کریں، اور دیکھیں یہ شان دنیا میں کسی اور کی نہیں جو مومن کی ہے۔ جو مسلمان کا معیار ہے، مسلمان کا جو مقام ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے مرد مسلمان پر کہ اس کے سارے کام ہی خیر سے ہیں، یہ ہر حال میں خیر میں ہے۔ مسلمان یہ ہر حال میں، عرض کی یا رسول اللہ کبھی دکھ آتے ہیں کبھی سکھ آتے ہیں، تو آسائش میں تو خیر کی سمجھ آ رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، اس کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ خیر ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ بھی آتے ہیں، کبھی کبھی زندگی آزمائش میں بھی مبتلا کرتی ہے، کبھی کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو ایک بندے کو پریشانی ہے، دکھ ہے، وہ کہے میں خیر سے ہوں، تو یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے نا، لیکن سنیں ہادی برحق نے جو کہہ دیا وہ سچی کہہ دیا ہے۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب وضاحت فرمائی تو کتنا خوبصورت پیغام ملا ہمیں۔ دوستو یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، بلکہ میں تو آج یہ کہوں گا یہ پیغام ہے کہ صبر کرنا سیکھو یار۔ آج کل عید کا موسم ہے تو بہت سارے ایسے غرباء کے بچے ہیں جو بیچارے بہت ساری امیدوں کو، بہت ساری جو ہے نا وہ تانگ لگا کے اپنے والدین پہ بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ میرے والد صاحب بھی میرے لیے یہ خریدیں گے، نیا جوڑا خریدیں گے، نیا جوتا خریدیں گے، لیکن باپ کی مجبوری اور پریشانی ان کی اس امید کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ تو میں کہتا ہوں نہ دیکھو امیروں کی طرف دیکھ کر کے، غریبوں دل نہ للچاؤ، میرے نبی کا فرمان سنو کتنا سونا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت پہ صبر کرے گا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے خیر کہ اگر نعمت ملی تو مومن کیا کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت مجھے دی، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، دکھ آیا تو اس نے صبر کیا دکھ پہ، اس نے کہا یا اللہ تیری طرف سے ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری طرف سے آزمائش ہے اور تیری ہی طرف یہ پلٹ جائے گی، یا اللہ تو نے بھیجا اور تو نے ہی اس کو۔ تو وہ کیا کہتا ہے، میرے اللہ میں راضی ہوں، میرے اللہ میں، سرکار فرماتے دونوں کیفیتوں میں اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں حضرت ایوب علیہ السلام کی، آپ کو اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ ایک بندہ دوڑ کے آیا، حضور فصل پکی ہوئی ہے، آگ لگ گئی ہے، پکی فصل کو آگ لگ گئی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا سنو صبر کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب سے کہا حضور فصل پکی آگ لگ گئی ہے، آپ فرماتے اللہ کی رضا ہے، اس کی طرف سے یہ مال تھا، اس نے اپنے پاس واپس لے لیا۔ پھر ایک وقت گزرا، آپ کی اولاد ایک چھت کے نیچے بیٹھی اور کہا گیا کہ ساری اولاد ہی تھی، واللہ عالم ایک چھت کے نیچے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد، چھت گر جاتی ہے، اولاد انتقال کر جاتی ہے، بندہ دوڑ کے آتا ہے حضور اولاد انتقال کر گئی، چھت گر گئی ہے۔ آپ نے پھر یہی کہا میرے مالک کی رضا ہے، صبر کیا۔ پھر
بیماری کے ایام آ گئے. بیماری کے دنوں میں نا یہ دیکھیں یہ ہمیں مضبوط کرنے والی باتیں ہیں, ہمارے دل کو بڑا کرنے والی. انبیاء کا جو کردار ہے, انبیاء کی جو زندگیوں کی داستان ہے, ذوات انبیاء ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, مشعل راہ ہے. جو بندہ چاہتا ہے نا مجھے سکھ ملے تو وہ دکھوں میں بھی راحت کی زندگی گزار سکتا ہے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق چلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. پھر بیماری آ گئی اور کتنا عرصہ گزر گیا بیماری میں. تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کوئی نہ کوئی دعا دی ہوتی ہے, بلکہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی دعا سے نوازا ہے کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. تو آپ بھی اللہ سے دعا مانگیں. تو آپ نے کیا فرمایا, کہا مجھے پہلے یہ بتا جتنے سکھ کے دن گزرے, آسودگی کے دنوں میں اللہ کا کرم تھا کہ نہیں تھا؟ اس نے کہا اللہ کا کرم تھا جی, بے شمار کرم تھا. کہا ذرا گن کے بتاؤ سکھ والے دن اور دکھ والے دن برابر ہو گئے ہیں؟ سکھ والے دن اور دکھ والے, آزمائش والے, دکھ نہیں کہا آزمائش کہا, کہ یہ دن برابر ہو گئے ہیں؟ کہا نہیں ابھی برابر نہیں ہوئے. تو کہا پھر میں اس کی بارگاہ میں پھر کیوں ہاتھ پھیلاؤں, کیوں ہاتھ پھیلاؤں اس کی چوکھٹ پہ؟ شیطان آ گیا یہاں پہ آپ کی بیوی کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا ہے, ہم تو ڈگمگا جاتے ہیں, کمزور لوگ ہیں ہم, اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ اپنی زبانوں سے نکال دیتے ہیں, بلکہ بسا اوقات تو آپ نے دیکھا ہوگا شرک الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف آئی, اور یہ ہماری عورتوں میں بہت زیادہ یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ سے شکوے کرنے اور اس طرح کرنے, یا اللہ ساڈے واسطے رہ گیا سی, ناؤز باللہ اے دکھ ساڈے واسطے رہ گیا سی. آپ کوشش کریں یار ان باتوں سے ابھی اجتناب کریں اور رک جائیں. یہ باتیں گناہ کرنے کے زمرے میں ہیں, یہ آپ کو گناہوں کی وادی میں دھکیل رہی ہیں. اللہ کو نہیں پتہ جس نے پیدا کیا میں نے اس بندے کو کیا دینا ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے یہ بندہ کتنی پرسنالٹی کا مالک ہے, کتنی حیثیت کا مالک ہے, اس کو میں نے کتنا رزق دینا ہے اور کہاں کس وقت میں نے اس کو کون سی چیز عطا کرنی ہے. تو یہ تو تقسیم تو میرے رب کی ہے نا, ہمیں اس کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. تو حضرت ایوب کی بیوی کے پاس شیطان آیا طبیب کی شکل میں, تو کہا ایک پڑی میرے پاس ہے, آپ کے شوہر کو شفا مل جائے گی. تو آپ بڑی خوش ہوئی, راضی ہوئی کہ ایک پڑی سے شفا مل جائے گی. تو اس نے کہا ایک شرط بھی ہے ساتھ. وہ کیا جی؟ کہ جب شفا ملے تو کہنا کہ مجھے اس نے شفا دی ہے, اس طبیب نے. ہم بھی کہتے ہیں نا وہ کو آرام آیا, شفا دینے والا کون ہے؟ بولیں جی, شفا اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے. زندگی موت میرے رب کے اختیار میں ہے. رزق عزت مال و زر وہ جسے چاہے عزتوں کا تاج پہنائے, جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے. میں اور آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو آپ کو جب یہ بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ نے اپنی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا اگر مجھے شفا آئی تو میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. کہا یہ تو شیطان تھا, ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا, شفا میرے رب کے پاس ہے, شفا میرے. تو ہمیں سیکھنا ہوگا ان باتوں کو, اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو شامل کریں. آئیں جی اگلی روایت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے, بڑی خوبصورت روایت ہے. ترمذی میں, ابن ماجہ میں یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ اللہ پر اس طرح توکل کرے جس طرح پرندے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, اللہ پر اس طرح توکل کرے جس طرح پرندے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ وہاں سے اس بندے کو رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچے گا. تو یار ہم نے تو رب پہ توکل کرنا ہی چھوڑ دیا, ہمارا سارے توکل دکانداری پہ. ابھی دیکھیں نا عید کی شاپنگ چل رہی ہے اور بندوں نے پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کیے کہ میرے ساتھ والے ہمسائے کی دکان پہ کوئی جائے ہی نہ, میرے پاس ہی سارے آ جائیں. اور بڑے بڑے ہیلے بہانے ہم نے کیے کہ جناب کاروبار چلے تو صرف میرا ہی چلے اور کسی کا کاروبار چلے ہی نہ. ہم یہی کہتے ہیں سوکھی روٹی بس میں ہی کھاؤں, میرے علاوہ دنیا میں سارے ہی مر جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے. حالانکہ میں نے کہا رزق کون دیتا ہے جی؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر تم اللہ پہ توکل کرو, اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اپنے رب پہ توکل کرنا سیکھیں, اپنے اللہ سے توکل اور رب سے محبت کی لو لگا لیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو
نہیں ہے کوئی وہ چیز جو تم کو جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کرے مگر میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا، اور نہیں ہے کوئی وہ چیز جو تمہیں آگ کے نزدیک کر دے اور جنت سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ اور روح الامین نے، ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈالا کہ کوئی جان اتنی دیر تک نہیں مرے گی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لے۔ بندے، جو تیرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے نا، جب تک تیرا رزق نہیں ختم ہوگا تجھے موت نہیں آ سکتی، تجھے موت نہیں آ سکتی۔ اب یہ تیرے اپنے اختیار میں ہے کہ تیری یہی کوشش ہوتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اور ایک زندہ ہی صرف کھانے کے لیے۔ سنے کہا بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو کیا کرو؟ تم اللہ پہ توکل کیا کرو، خیال رکھو، اللہ سے ڈرو، تلاش رزق میں درمیانی راہ اختیار کرو، اور رزق میں دیر لگنا تم کو اس پر نہ اکسائے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ۔ جو تیرے مقدر میں وہ ملے گا، غلط راہ اختیار نہ کر یار، دو نمبری کا کام اختیار نہ کر، جوے سٹے پہ اپنی نظر نہ لگا کہ پتہ نہیں مجھے یہیں سے ملنا ہے۔ میں نے کہا یہ حضور کا جو فرمان ہے، اور یہ کتنا خوبصورت فرمان ہے، مشکات کی حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ جو تیرے مقدر میں رب نے لکھ دیا نا، وہ کسی اور کے گھر نہیں جائے گا، وہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ تو اب تو اختیار کر وہ راہ جس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ رزق تو تجھے وہی ملے گا جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اب وہ راہ اختیار نہ کر کہ رزق بھی تجھے وہی ملے جو تیرے نصیب میں تھا، لیکن اس رستے سے جو تو اختیار کر رہے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، اللہ ہمیں اسے اپنی پناہ دے۔ تو جب توکل رب پہ ہوگا تو پھر یقین کریں بندہ پریشان نہیں ہوتا۔ اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں آخری روایت اس عنوان سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی نیک بختی سے ہے اس کا اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ وہ نیک بخت ہے جو کہتے ہیں مال کا جو تو نے دیا میں راضی ہوں، جو تو نے دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے پاس گاڑی آنی تھی، فلاں کے پاس کیوں چلی گئی؟ تو یہ بدبختی کی علامت ہے انسان کے لیے۔ ہمیں اپنے رب سے محبت کا ناطہ جوڑنا ہے، اور جب اللہ سے محبت کا ناطہ جوڑیں گے تو یقین کریں بڑا سکھ ملے گا، یقین جانیں بڑی راحت اور تسکین ہوگی۔ آپ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔